باپ کی پگڑی بچانے کے لیے وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ نکاح کا دن تھا۔ لڑکی نے اس لڑکے کو کال کی جس سے وہ محبت کرتی تھی اور اس کو بولا کہ شادی میں ضرور آنا، تو لڑکے نے منع کر دیا۔ لڑکی کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ لڑکا مان گیا۔ جب نکاح کا دن تھا اور نکاح کا وقت آیا تو وہ لڑکا لڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لڑکا وہ انگوٹھی پہن کر آیا تھا جو اس لڑکی نے اس کو کسی وقت میں دی تھی۔ مولوی صاحب نے پہلا قبول ہے کہنے کو کہا۔ لڑکی کانپتی ہوئی آواز میں بولی قبول ہے۔ لڑکی نے فوراً اس لڑکے کی طرف دیکھا تو وہ گردن جھکائے کھڑا تھا۔ مولوی صاحب نے دوسرا قبول ہے کہنے کو کہا تو لڑکے نے انگوٹھی اتار دی، اور جب لڑکی نے تیسرا قبول ہے کہا تو لڑکی کے آنکھ سے آنسو گرا اور اس لڑکے کے ہاتھ سے انگوٹھی گری اور وہ چلا گیا۔ لڑکی کی رخصتی کے بعد جب وہ لڑکی گھر پہنچی تو اس کی دوست بھی اس کے ساتھ تھی۔ لڑکی ابھی پہنچ کر بیٹھی ہی تھی کہ اس کی دوست کو ایک کال آئی، اور کال سنتے ہی لڑکی کی دوست کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ لڑکی کے اصرار پر اس کی دوست نے بتایا کہ شادی ہال سے جاتے وقت اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ وہیں موقع پر مر گیا۔ یہ سنتے ہی لڑکی کے پاؤں سے زمین نکل گئی، مانو جیسے لڑکی پر آسمان گر پڑا ہو۔ وہ لڑکی اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ اچانک لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کو یاد آیا کہ اس لڑکے نے ایک بار اس لڑکی سے کہا تھا کہ اگر وہ اس کے نکاح پہ آیا تو وہ مر جائے گا، اور لڑکی کے اصرار پر ہی وہ اس کے نکاح پر آیا تھا۔ لڑکی سوچنے لگی کہ آج کے بعد اس بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی کہ وہ لڑکا میری وجہ سے مرا اور اس اذیت میں ہی جینا پڑے گا۔ مرد مر تو جاتا ہے لیکن اپنی پہلی محبت کو نہیں بھولتا، مانو کہ اس کی پہلی محبت ہی اس کے لیے پورا جہاں ہوتی ہے، اور مرد جس سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کا قبر تک ساتھ نبھاتا ہے۔